دوسری بڑی، پہلی تھی لمبی امید، دوسری بڑی آفت جو مصیبت ہے انسان کے لیے وہ ہے حسد۔ حسد نیکیوں کو خراب کرتا ہے، گناہوں پر ابھارتا ہے، اور ایسی بیماری یہ ہے کہ جس میں عوام اور جاہل لوگ تو دور کی بات، کثیر قرہ حضرات علماء بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پیر یعنی بڑے بڑے پیر گدی نشین جو ہیں وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ آپ فرماتے 6 قسم کے لوگ 6 چیزوں کے سبب جہنم میں جائیں گے۔ نمبر 1 عرب عصبیت کی وجہ سے، نمبر 2 حکمران ظلم کی وجہ سے، نمبر 3 سردار تکبر کی وجہ سے، نمبر 4 تاجر خیانت کی وجہ سے، نمبر 5 دیہات والے جہالت کی وجہ سے، اور نمبر 6 علماء حسد کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حسد کے اندر 5 خرابیاں آتی ہیں، یاد رکھو 5 خرابیاں حسد کی وجہ سے آتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد کان یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یعنی حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نمبر 2 گناہ اور برائیوں کا ارتکاب کرنا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حسد کرنے والے کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 سامنے چاپلوسی کرتا ہے، نمبر 2 پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے، نمبر 3 دوسرے کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، یہ حاسد سے پناہ مانگو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے جو حسد کرتا ہے، جو مجھ سے جلے۔ اللہ اکبر۔ آگے مظلوم ظالم بے فائدہ تھکاوٹ اور رنج و غم کا شکار ہونا، وہ طرح طرح کے گناہوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حسد سے زیادہ مظلوم کے ساتھ مشابہت رکھنے والا کوئی ظالم نہیں دیکھا، وہ ہر وقت احساس کمتری، پریشان خیالی اور غم میں مبتلا رہتا ہے۔ نمبر 4 دل کا اندھا ہو جانا، حتیٰ کہ حسد کرنے والے کو اللہ عز و جل کے احکام سے کوئی حکم سمجھ ہی نہیں آتا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ طویل خاموشی کو لازم کر لے تو صاحب ورع ہو جائے گا، دنیا کی لالچ نہ کر تو ہر فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، طعنہ زنی نہ کر تو لوگوں کی زبانوں سے بچ جائے گا، اور حسد نہ کر تو جلدی سمجھ جانے والا بن جائے گا۔ حاسد محروم و ناکام رہتا ہے۔ محرومی اور رسوائی حسد کرنے والا اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے، نہ دشمن کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اب حسد کرنے والا اپنے مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہوتا اور دشمن کو بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، جیسا کہ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تانے دینے والا دیندار نہیں ہوتا، عیب نکالنے والا عبادت گزار نہیں ہوتا، چغل خور امن میں نہیں ہوتا، اور حسد کرنے والا مدد الہی سے محروم ہوتا ہے۔ یقیناً میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ باتیں بھی اچھی لگی ہوں گی۔ یہ تو اب آپ بتائیں گے کہ آپ کو یہ اچھی کتنی باتیں لگ رہی ہیں۔ اس کو لائک کریں، فالو کریں، کمنٹس ضرور دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ بچے بوڑھے جوان سب کے لیے میری دعا ہے، اور میں دعا گوں میرے اہل و عیال کی، میرے آباء و اجداد کی اللہ بخشش فرمائے، اور جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، فالو کرتے ہیں ان کے اہل و عیال کی اللہ رب العالمین کامل بخشش فرمائے۔ آمین۔